السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کے دن میں بہت سی اہم ڈیولپمنٹس رہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی نیب قانون میں ترمیم کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے، اس پر بحث ہوئی، اور اس بحث میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ احکامات جاری ہوئے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب 16 تاریخ کو یعنی کہ جمعرات کو دن 11:30 بجے پیش ہوں گے، دلائل دیں گے، اور یہ درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے خود دی گئی تھی۔ جسٹس اطہر منیلا صاحب کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے، ان ریمارکس میں تو اطہر منیلا صاحب کا کہنا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو عدالت میں لایا جائے، لیکن پھر اس کے بعد وہیں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مداخلت کی اور تمام جج صاحبان اپنی کرسیوں سے اٹھ کر چلے گئے، اور پھر وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو یہ حکم جاری ہوا کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمعرات کو پیش ہوں گے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے۔ 5 اگست سن 2023 کے بعد سے لے کے اب تک یہ پہلی مرتبہ ہوگا۔ ایک تو وہ تصویر انتخابات سے پہلے واپس منظر عام پر آئی تھی، اور جب وہ تصویر منظر عام پر آئی تھی تو اس نے بھی پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور عمران خان صاحب کی لوگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو ایک جھلک دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ اب اس سماعت میں اور اس کیس میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ امید ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جب عمران خان صاحب پیش ہوں گے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے پیش ہونے پر لوگوں کو ان کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے یہ معاملہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ میری رائے میں ہوگا یہ کہ اس دن، کیونکہ گورنمنٹ میں بھی تھرتھلی مچ گئی ہے، گورنمنٹ پریشان ہے، پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے، کہ عمران خان صاحب اگر یوں سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تو وہاں پر صحافی بھی ہوں گے، کتنا صحافیوں کو آپ روک لیں گے؟ چلیں آپ اس دن کے لیے کہہ دیں گے کہ جی ہم نے ایک لسٹ جاری کی اور سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں، اور صرف جو وکلاء ہیں اس کیس کے صرف وہی عدالت میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور لوگوں کو عدالت میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی صرف جو بار کے نمائندگان ہیں وہ، اور جو وکلاء ہیں کیسز کے، ریلیونٹ کیسز کے جو وکلاء ہیں صرف وہ پیش ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور دیگر عام لوگوں کو، عام آدمی کو کہیں سے وہاں پر آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو وہیں پر جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں ہمارے، اگر آپ لسٹ میں ایک اضافہ نہیں کرتے اور لسٹ میں دیگر اور جو صحافی ہیں، کیونکہ صحافیوں کا حق ہے وہ جا سکتے ہیں، جا کر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بڑی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جی ایک نئی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اس میں جس صحافی کا نام ہے صرف وہ جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جی وہ ایکسٹینڈڈ لسٹ بھی نہ بنائی جائے اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں صرف وہی جا سکتے ہیں سماعت میں، اور ان کو بھی اندر فون لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سب میں آپ کو اس سینیریو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ویڈیو لنک آ گیا، یعنی کہ ویڈیو لنک کامیابی سے کنیکشن قائم ہو گیا، کیونکہ اس دن ایک اور جو ہتھ کنڈا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ رپورٹرز جب وہاں پر موجود ہوں گے تو رپورٹرز پروسیڈنگز کو رپورٹ تو کریں گے ہی، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی تصویر لیک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سماعت ہو رہی ہوگی تو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری یا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بھی جب یہ لائیو سماعت ہو رہی ہے اور اس کیس کی سماعت لائیو ہے، تو اس لیے گھبراہٹ ہے گورنمنٹ کو کہ جی ایک تو یہ کہ یہ جو سماعت ہے نیب قانون میں ترمیم کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور لائیو ٹیلی کاسٹ اگر اس سے پہلے کرتے آئیں اور ایک دم سے اس کیس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے اور سمجھ جائیں گے سب کہ جی عمران خان کا خوف تھا اور عمران خان کی وجہ سے اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کو روک دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو کسی اور طریقے سے روکا جائے، یعنی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ ہے وہ پلان جو کہ وفاقی حکومت کا ہے، اور ویڈیو لنک پر وفاقی حکومت یہ کہہ دے گی کہ جی وہاں پر جیمرز لگے ہوئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کی ایک سیکیورٹی الرٹ بھی جاری ہوا آئی جی جیل خانہ جات کی طرف سے، اور اسی وجہ سے ملاقاتیں بھی بند کی گئیں، تو وہاں پر جیمرز لگے ہوئے ہیں، جیمرز کو بند نہیں کیا جا سکتا، ہائی سیکیورٹی زون ہے، اور وہاں پر اس طرح سے ویڈیو لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے جیمرز کو بند کرنا پڑے گا تاکہ کنیکٹیوٹی ملے، اور وہ کنیکٹیوٹی جیمرز کے ہوتے ہوئے نہیں مل سکتی، لہٰذا یہ ویڈیو لنک اپ نہیں ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو مزید لٹکایا جائے گا، جس طرح یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لینا جتنے بھی کیسز عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ عدت میں نکاح کا کیس ہو، آج سزا معطل ہو جانی تھی، اگر عمران خان صاحب کی نہیں تو بشرا بی بی کی آج سزا معطل ہو جانی تھی، لیکن رضوان
عثمان عباسی جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ جان بوجھ کے اس کو پوری تفصیل میں جاتے رہے اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے اس معاملے کو پھیلا کر کیا تاکہ یہ وقت بائی کریں. پہلے تو وہ لیٹ آئے کہ جی مصروف ہیں, پھر اس کے بعد ان کی طرف سے کوشش تھی کہ یہ اس سماعت کو مزید لٹکایا جائے اور کوئی لمبی ڈیٹ مل جائے. تو اب دوبارہ کل سماعت اس پر ہونی ہے, لیکن آج کے دن میں وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ سزا معطل آج ہو جانی تھی, لیکن ان کی اس ڈیلینگ ٹیکٹکس کی وجہ سے نہیں ہوا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں گے. اگر سنسیریٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, تو جج صاحبان چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر جج صاحبان چاہیں تو اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. وہاں پر پی ٹی وی کی DSNG بھیجی جا سکتی ہے, اس کے ذریعے سگنل لیا جا سکتا ہے, یعنی کہ آپ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی پہ ڈپینڈ ہی نہ کریں, آپ سیٹلائٹ کی کنیکٹیوٹی لیں. پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے, اور میرے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ جی PTV تو گورنمنٹ کے اشاروں پر چلتا ہے تو یہ اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن, لیکن گورنمنٹ کے اشاروں پر چلتا ہے, تو PTV پہ کیسے ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے علاوہ ایک اور سورس یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کی کلین فیڈ لے لی جائے, پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کو موقع دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ جا کر کریں. یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. اگر سپریم کورٹ چاہے تو PTV کو بھی پابند کر سکتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غفلت ہوئی تو آپ سب کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا اور آپ پر توہین عدالت لگے گا اور آپ کو عدالتوں میں بلا لیا جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ چاہے تو وہ جیمرز کے باوجود ویسے بھی کنیکٹیوٹی مل سکتی ہے اور سگنلز آ سکتے ہیں. اور بڑا اہم دن ہوگا اس دن, کیونکہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کا موقع ملے گا سب کو, اور اس کے بعد پھر کیس کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں اب, کیونکہ عمران خان صاحب کا پیش ہونا اور عمران خان صاحب کا یوں براہ راست آنا یہ اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف اب سے کچھ روز پہلے میں نے ایک ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے جو ان کی پرسنل انفارمیشن لیک کی گئی ہے, ان لیک کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اور ایکشن اس لیے بھی لیا جانا چاہیے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ڈیٹا لیک ہوا تھا تو شاہد اسلم صاحب جو صحافی تھے ان کو اٹھا لیا گیا تھا FIA کی طرف سے, اور ان سے یہی پوچھا جاتا رہا کہ بتاؤ تمہارا سورس کیا ہے, تمہیں کس نے بتایا. تو اس نے کہا جی میں اپنا سورس تو نہیں بتاؤں گا. اور شاہد اسلم صاحب پر اتنا پریشر ڈالا گیا ہے اوور دا منتھس اوور دا ایئرز کہ وہ اب پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر کسی ملک میں جا کر اب رہ رہے ہیں. تو اسی طرح سے میں نے یہ کہا تھا کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کا ڈیٹا ہے یہ جس نے لیک کیا ہے اس شخص کو بھی اس کی پکڑ ہونی چاہیے, اور PTA کو اس میں انوالو کرنا چاہیے, FIA کو انوالو کرنا چاہیے, IB کو انوالو کرنا چاہیے. اور 3 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. اور جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو ان صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ جو اس پر ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف چلاتے رہے ہیں. اور یہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جو پوری کیمپین چلائی گئی ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ وہ کیس ہے کہ جس پر بابر ستار صاحب نے بڑے اپرائٹ اب تک ریمارکس دیے ہیں, اور وہ اس پر کمیٹڈ ہیں کہ اس کے جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں کہ جی کس طریقے سے سرویلنس ہوتی ہے اور جو لوگوں کے فون کالز ٹیپ ہوتی رہی ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز کس طریقے سے آپریٹ کر رہی تھیں. اس پورے معاملے کے اوپر بابر ستار صاحب نے, جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کی اسٹرانگ پوزیشن رہی ہے. تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو اس کیس میں لے کر, اور پھر اس کے علاوہ وہ جو 6 ججز کا خط ہے اس میں بھی جسٹس بابر ستار صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں, جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھیجا گیا تھا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا گیا تھا, اور اس میں ججز کے کنونشن کو بلانے کی بات ہوئی تھی. یہاں پر ایک اور انفارمیشن میں آپ کو دے دوں کہ جسٹس اطہر منیلا صاحب کے بارے میں جب یہ 6 ججز کا خط آیا تو کہا یہ گیا تھا کہ جی یہ اطہر منیلا صاحب اس کی سپورٹ جو ہے وہ اطہر منیلا صاحب کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اطہر منیلا صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آتے رہے ہیں اور اطہر منیلا صاحب کی طرف سے جو فیصلے بھی آتے رہے ہیں یا جس بینچ میں وہ بیٹھتے رہے ہیں اور جو ان کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہی از ہیڈ اٹ, مطلب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب بہت برداشت ہو گیا, اس سے زیادہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. تو آج جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا ہے, اور یہ خط لکھا گیا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کو. اچھا, جسٹس عامر فاروق صاحب کو وہ جو 6 ججز کا خط تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو وربلی بھی یعنی کہ زبانی بھی اور ان رائٹنگ بھی اطلاع دی گئی تھی, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. تو وہ جو ساری لکھی گئی بات تھی جو جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو پہلے لکھا گیا تھا, اس کو جا کر پھر ان ججز کے جب یہ خط باہر آئے, منظر عام پر آئے, تو تب جا کر پتہ چلا, ورنہ پہلے والی بات جو ہے اس کو دبا دیا گیا تھا. تو اب ایک دفعہ پھر یہ خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو, جسٹس بابر ستار نے لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی ریٹ پٹیشن 2758/2023 اور the court
हैज़ पुट ऑन नोटिस जारी किए हैं हेड ऑफ इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग ISA, IB एंड FIA, और इसके अलावा जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और जो उनके रेगुलेटरी इदारे हैं जैसा कि PTA है, पेमरा है, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। और फिर इसमें वो लिखते हैं कि जी मुझे आई वॉज डिलीवर्ड मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ टॉप ऑफिशियल्स इन द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आस्किंग मी टू बैक ऑफ, यानी कि ये बड़ा क्लियर लिखा है कि जी मुझे पैगामात भिजवाए गए हैं टॉप लोगों की तरफ से जो ओहदों पर फाइज हैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, और मुझे कहा गया है कि बैक ऑफ यानी कि पीछे हट जाओ। अच्छा, और इन्होंने कहा है कि जो स्क्रूटनी चल रही है मोड ऑफ सर्वेलेंस पे, कि सर्वेलेंस का क्या तरीक़ाकार है, इसके ऊपर से आप पीछे हट जाएं। ये बड़ा क्लियर लिखा है इस ख़त में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। और फिर अटॉर्नी जनरल आउट ऑफ नो वेयर, उनका काम नहीं बनता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, फिर उसके अलावा वज़ीर इत्तलात वहाँ पर अता तारड़ साहब भी मौजूद थे। और अता तारड़ साहब की भी जो लॉजिक है ना वो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। वो कहते हैं ना कि कई मरतबा डिफेंड करने में बड़ी मुश्किल होती है, और जब मुश्किल हो और डिफेंस में कुछ ना हो तो फिर आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जिसको बेसिकली हम आम ज़ुबान में बोंगियाँ कह सकते हैं। वो ये कहते हैं अता तारड़ साहब के जी देखें ये सोशलाइज भी करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते भी हैं, मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तकरीबात में जब जाते हैं तो मुख्तलिफ़ तकरीबात में जाने का मतलब क्या है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर आपको कहीं किसी ने कोई बात कही है तो आप मुख्तलिफ़ तकरीबात में जाके लोगों को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपसे किसी ने कह दिया। और फिर इसी तरीके से जो उनका डेटा लीक हुआ है उसके डेटा लीक करने के हवाले से आप कहना चाह रहे हैं कि जी उनका डेटा लीक हो गया, वो लोगों के साथ जाके मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो वहाँ से फिर कहीं ना कहीं से कोई बात चल पड़ी होगी। तो और अपनी मिसाल दी कि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं और हमारी एक एक चीज़ रिकॉर्ड पर है। और मन से देखें आप में और इन सब में फ़र्क है। अगर फ़र्क ना होता, जो हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एक कानून है ना, आइन है, कानून है, उसके मुताबिक चलना है। तो क्या आइन और कानून ये कहता है कि हाँ जी जितने भी जज साहिबान हैं या जितने भी और दीगर इस तरह के ऑफिशल्स हैं उनका डेटा रिलीज़ किया जाए? तो फिर इस तरह तो आर्मी चीफ का भी, DG ISI का भी, जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो मेजर जनरल्स हैं, सबका डेटा लीक होना चाहिए। क्यों नहीं होता? बिकॉज उसकी इजाज़त नहीं है, वो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जज साहिबान का भी, और ये जज साहिबान का और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो किया गया है इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड ये है कि वो इस अहम केस को सुन रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो उन्हें टॉप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि मैं इस मामले में से पीछे हट जाऊँ, बैक ऑफ कर जाऊँ। तो इसका पूरा बैकग्राउंड है। फिर वो कहते हैं कि जी रोज़ वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से मिलते हैं। ये अता तारड़ ने बात की है कि रोज़ मिलते हैं तो उनसे ज़ुबानी बात होती है, लिखने की क्या ज़रूरत है? देखें, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। ये ज़ुबानी कलामी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों को आदत होती है ज़ुबानी कलामी बात करने की। ज़ुबानी कलामी बात कोई नहीं होती, जो बात होती है वो लिखी हुई बात होती है। आपने खुद कई मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से आपने उनको कहते हुए सुना है कि जी लिख कर लेकर आइए, लिख कर दीजिए, हमें जमा करवाइए। तो ये मजाक नहीं है, ये कोई तमाशा है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने मामले में जो आपको सूट करता है आप कह दें कि जी आप ज़ुबानी कलामी जाकर बात करते हैं तो आपके उसके ऊपर लिखने की क्या ज़रूरत है? देखें, ये हसास मामलात हैं। और उन्होंने जो लिखा है कि जी उन्हें ये कहा गया है बैक ऑफ करने को, पैगाम भिजवाया गया है, तो ये कोई माजी की बात नहीं है, करंट बात वो कर रहे हैं। और जहाँ पर अता तारड़ ने यह कहा है कि जी उस पर हमने कोई भी जो कौमी सलामती के मामलात हैं उसके ऊपर समझौता नहीं हो सकता, तो कौन कहता है कि जी कौमी सलामती के मामलात पे आप समझौता करें? कोई समझौता नहीं हो सकता। देखें, यहाँ पर वो जो कह रहे थे ना कि जी इन कैमरा ब्रीफिंग की बात हुई है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उनको पैगाम ये दिया गया है कि जी आप इससे बैक ऑफ कर जाएं। ये जो आप मोड ऑफ सर्वेलेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश ना करें, ये बाबर सत्तार साहब ने कहा है। तो बाबर सत्तार साहब को दबाव में लाने की पहले भी कोशिश की जा रही थी, अब भी कोशिश की जा रही है। और आप ज़रा सोशल मीडिया पर जाके फॉलो करें कि जिन लोगों को फिर ये ड्यूटियां लगा दी जाती हैं और उनको कह दिया जाता है कि भाई आपने इस तरीके से पूरी बाकायदा कैंपेन चलानी है और रगड़ा देना है आपने फ़लाँ बंदे को। तो उसमें एक तो वो हसन अयूब हैं, उसके अलावा वो गरीदा फ़ारूकी हैं, और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। ये चेहरे वो हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र भी आते रहते हैं। जिस तरह एक ये उनमें से इन चेहरों में से कुछ लोग जो हैं जिनको मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स में नौकरियों पर भी लगवा के दिया जाता है, वो तुर्की भी गए हुए थे। और अभी आप देख लें जो मिस्र गए हुए हैं वो भी कौन लोग गए हैं? ठीक है जी, उन्होंने अपना खर्चा कर लिया होगा, लेकिन पूरा प्लान करा के जो उनको भेजा गया वो किसकी तरफ से भेजा गया है? कौन है उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले और उनके ये नाम डालने वाले? वो सारे चेहरे आप देख लें, वो आपको चेहरे बताएंगे। देखें, अगर एक जज बात कर रहा है इंसाफ की और कानून की, तो इसमें आपकी पसंद नापसंद को एक तरफ रख के, बहसीयत पाकिस्तानी आप पर यह फ़र्ज़ है आपका कि आप उसको सपोर्ट करें।
انکریج کریں کہ بھائی ہم یہاں پر آئین اور قانون کی بات کریں, کل کو یہ بات گھوم پھر کے آپ پہ بھی آ سکتی ہے. تو جو کل کو بڑا خوش تھے نا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو یہ 13 جنوری کو بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ سنایا تھا, ان کے خلاف جن لوگوں نے کیمپین کی ہے اس پہ پوری ایک لسٹ تیار ہو گئی ہے اور ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی جائے گی. تو اس دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سیدھے ہو گئے ہیں, یہ سب اپنی تیاری پکڑیں اور اپنی خیر منائیں, اب ان کی باری ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.